امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں ایک بات جو ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ وصیتیں فرمائیں اور اپنے شیعوں کو ان وصیتوں میں یاد رکھا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بستر شہادت کے اوپر جو وصیتیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں، اور شیعان علی علیہ السلام ہر زمانے میں اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہم اپنے مظلوم مولا کی وصیت کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی وصیت کے جو آخری جملے ہیں، بالکل جو وصیت کے آخری جملے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اور اس بات کی دعوت دینی ہے سب کو کہ آئیں اور چلتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سنتے ہیں کہ بستر شہادت کے اوپر انہوں نے کون کون سی وصیتیں ہمیں کی ہیں۔ آخری وصیت جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بالتواصل والتباذل وإیاکم والتبادر والتقاطع، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم آپس میں مل جل کر رہو، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کے رہو، اور اس بات سے بچو کہ تم ایک دوسرے سے تعلقات توڑنے والے بن جاؤ۔ ایک دوسرے سے علیہ السلام بستر شہادت کے اوپر اپنی وصیت کے آخری جملوں میں اپنے شیعوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں، ان کے اوپر ضروری قرار دے رہے ہیں کہ تمہیں مل کے رہنا ہوگا، تمہیں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں کرنا، تمہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا۔ آج دنیا میں شیعان علی علیہ السلام کے درمیان دشمن یہی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے درمیان نفرتیں بڑھیں، ان کے درمیان دوریاں بڑھیں، یہ آپس میں الجھ جائیں، ایک دوسرے سے یہ لوگ لڑنے لگ جائیں۔ جس طریقے سے کہ مسلمانوں کے جو دیگر ہمارے مذہب ہیں وہ بہت زیادہ ان کے مذہب بنا دیے گئے، بہت زیادہ ان کے گروپ بنا دیے گئے، آج بھی یہی کوشش جاری ہے کہ شیعان علی علیہ السلام کے اندر گروپ بازی کو ایجاد کیا جائے، ان کے اندر تقسیم کو ایجاد کیا جائے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہمیں وصیت فرما گئے ہیں، بالکل جو آخری وصیت فرما گئے ہیں، اس وصیت کے اندر بھی یہی جملے تھے کہ علیکم بالتواصل والتباذل، کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو، اور ایاکم التقاطع، ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو بہت سارے فرائض کو پہلے بیان کیا، نماز کے بارے میں حکم دیا کہ نماز کے بارے میں توجہ کرنا، جس کو ہم نے اس دن ڈسکس کیا۔ وصیت کا جو آخری جملہ ہے جس واجب کی طرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ تم کبھی بھی جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ہمیشہ اس فریضے کو انجام دینا۔ اگر تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا تو پھر حالات یہ بن جائیں گے کہ فَيُوَلِّي عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو شریر ترین لوگ ہوں گے پھر وہ تمہارے اوپر حکومت کریں گے، اور پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بڑی اہم ضرورت ہے آج کے زمانے میں کہ جب یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ میری پرسنل لائف ہے، میں جو مرضی ہے کروں، تم میرے اوپر انگلی اٹھانے کا اور مجھے جج کرنے کا، مجھے غلط کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اس طرح سے جو برائی سے روکنے کا نظام ہے یہ بالکل ختم ہو گیا۔ آج تو ایک جو والد ہے وہ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا کہ تم یہ برا کر رہے ہو، دوست آپس میں ہوتے ہیں وہ دوسرے کو نہیں کہتے، حالانکہ قرآن مجید نے جو مؤمنین کو ایک دوسرے کے اوپر ولایت اور سرپرستی دی تھی وہ یہی ولایت اور سرپرستی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ معاشرے میں جو کرپشن بڑھتی ہے، معاشرے میں جو دو نمبری بڑھتی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب روکنا چھوڑ دیا جاتا ہے دوسروں کو، اس بات کے سے منع کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تم غلط کام نہ کرو، اور نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے میں والدین اور جو چچے ہوتے تھے اور جو علاقے کے بزرگ ہوتے تھے وہ ہمیشہ بچوں کو، جوانوں کو روکا کرتے تھے کہ یہ برا کام ہے تم نہ کرو، یہ اچھا کام ہے یہ تم کرو، ہمیشہ ان کی زندگی کے اندر وہ توجہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کیا حالات بن گئے ہیں
کہ اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم جو ہے وہ یہ 2 نمبری کیوں کر رہے ہو، تم کرپشن کیوں کر رہے ہو، تو اس بندے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بستر شہادت کی وصیت کے آخری الفاظ ہی یہی ارشاد فرمائے ہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم کبھی بھی اس فریضے کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ فریضہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اس کو کچھ کہوں گا تو اب یہ مجھ سے جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دے گا، میرے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہو جائیں گے۔ اپنے دوستوں کو بچانے کی خاطر، اپنے جو ایک محبت کے رشتے ہیں، گپ شپ کے رشتے ہیں، ماحول ہے، اس کو بچانے کی خاطر انسان جو ہے وہ دوسرے کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتا ہے اور برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ جس کا نتیجہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس کے اندر آج جو پوری امت مسلمہ جس کا شکار ہے وہ یہی نتیجہ ہے کہ ان کے اوپر جو حکمران ہیں، جو حکومت کرنے والے ہیں، وہ شریر ترین لوگ ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعائیں کیا قبول نہیں ہوتی۔ آج اگر یہ محاسبے کا نظام شروع ہو جائے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا حساب کرنا شروع کر دے، محاسبہ کرنا شروع کر دے، برائی سے روکنا شروع کر دے، تو کچھ عرصے تک اگر یہ واجب ہر کوئی عوام میں سے ہر بندہ اس کو انجام دیتا رہے تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے جو آئے گا وہ انتہائی خوبصورت نتیجہ ہوگا کہ پھر کسی کے ساتھ پھر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، اور بہت ہی اس کے عمدہ نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو میں اپنی بات کا خلاصہ کرتے کہ امیر المومنین اسلام کی بستر شہادت پہ جو وصیت ہے اس کے آخری 2 جملے یہی ہیں کہ پہلا جملہ یہ ہے کہ آپس میں مل کے رہنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لو یا ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، یعنی اتحاد بین المؤمنین کا آخری جو درس ہے امیر المومنین اسلام شہادت سے پہلے ہمیں دے کر کے۔ اور دوسری جو چیز انہوں نے بیان فرمائی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ایک دوسرے کو ہمیشہ اچھائی کو دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو کہ بس اس کی جو مرضی ہے کرے۔ اور پھر مولا نے اس کا نقصان بھی بیان کیا تھا کہ اس کا نقصان تمہاری خود اسی دنیا میں تمہارے لیے ہوگا کہ پھر شریر ترین لوگ اور کرپٹ ترین لوگ جو ہیں وہ تمہارے حکمران بن جائیں گے، تمہارے بڑے بن جائیں گے، اور پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ تم نے ایک بہت بڑا جو فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ جب تم نے اس کو چھوڑ دیا تو اب پھر تمہاری دعاؤں کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے کی توفیق مزید نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنے کے لیے، اتحاد بین المؤمنین کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔